آئیے ہم روح القدس کے لیے بھی زوردار تعلیم جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے گاڈ ول کے تعلق سے، خدا کی مرضی کے تعلق سے ہم نالج دے رہے ہیں، یعنی خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں کیا چیز ہے۔ تو اس کے تعلق سے آج جو سرمن ہوگا، میسج ہوگا، اس کو ہم سنیں گے۔ آج کا جو سرمن ہوگا گاڈ ول اباؤٹ مسٹری، یعنی خدا کی مرضی بابت بھید۔ خدا کی مرضی بابت کیا ہے؟ بھید۔ تو بھید جو ہے اسے مسٹری کہتے ہیں انگلش میں، اور اسے ریولیشن بھی کہتے ہیں، مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، چنانچہ اس نے بڑی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کے مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ تو مسٹری کے تعلق سے خدا کی مرضی بابت بھید کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی جو ہے یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ دعا ربانی جو پڑھتے ہیں، دعا ربانی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اے خداوند تیری مرضی آسمانوں پر ہوتی ہے، اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو۔ تو آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں اور زمین پر خدا چاہتا ہے کہ ایک انسان کائنات کی ہر چیز اس کی کیا کرے؟ پرستش کرے، اس کی ستائش کرے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول اس بھید کو جان گیا۔ وہ کہتا ہے میرے سوا کسی اور کے پاس یہ بھید نہیں کھلا، مگر یہ بھید جب کھلا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم بھید کو جان جائیں۔ بھید یعنی اس کے مکاشفے کو جان جائیں۔ تو خدا کا بھید کیا چیز ہے؟ خدا کے اندر جو ایک راز پنہا تھا، ایک مکاشفہ اندر تھا، نہ تو نبیوں کو پتا تھا، نہ کوئی کاہنوں کو پتا تھا، نہ کسی بادشاہ کو پتا تھا۔ دنیا کے اندر کسی شخص کو یہ بھید، یہ مسٹری جو تھی، یہ بھید جو تھا اس پر عیا نہیں تھا۔ لکھا ہے خدا نے اس بھید کو ہم پر کھول دیا، اور وہ بھید کیا ہے؟ لکھا ہے انتظام الہی۔ وہ کیا ہے انتظام الہی؟ انتظام الہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، ہاللیلویہ۔ خدا نے لکھا ہے ازل سے یہ بھید اپنے اندر پنہا رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، اور لکھا ہے خدا نے پھر عیاں کیا۔ پولس رسول کہتا ہے زمانوں کے شروع سے، جب زمانے کا آغاز ہوا تو لکھا ہے خدا کا بیٹا اس وقت تھا۔ آمین۔ وہ خدا کے اندر تھا، خدا کے اندر تھا یہ راز کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آئے گا۔ تو لکھا ہے فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا، فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں تھا، یہ بھید، یہ ریولیشن، مکاشفہ کہ کرائسٹ دنیا کے اندر آئے گا، خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آئے گا۔ بیٹے کا مطلب یہی مطلب ہوتا ہے بیٹے کا کہ باپ سے نکلا ہوا۔ تو باپ سے اگر کوئی نکلا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ہاللیلویہ۔ یہ بھید پنہا تھا، اور پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بھید خدا کے اندر ازل سے تھا، انسانوں کو نہیں پتا تھا، فرشتوں کو نہیں پتا تھا، کسی کے پاس یہ علم نہیں تھا، مگر خدا نے اپنے لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا۔ آمین۔ خدا کی مرضی آج ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم کرائسٹ کے بارے میں جانیں، خدا کے بیٹے کے تعلق سے جان جائے، یسوع مسیح کے تعلق سے جان جائے کہ یسوع مسیح، یہ بھید دنیا میں کھل گیا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں تھا لیکن ہم پر عیا ہو گیا ہے۔ آمین۔ ہماری زندگیوں پر عیا ہے۔ آپ دیکھیں، سنیے غور سے، میں نے بتایا کہ خدا کا بیٹا ابتدا کے اندر ہی ازل سے ابد تک رہے گا، ہے، اب موجود ہے، یہ کرائسٹ ہے۔ لکھا ہے یہ خدا کے اندر بھید تھا، یہ اوپن ہو گیا ہے اب۔ تو پولس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر آج ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا بھید کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم اس کے بھید سے واقف ہو جائیں، اس کے پوشیدہ اندر جو خزانے چھپے ہیں اس سے واقف ہو جائیں، اور وہ خزانہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کا یہ بھید ہم پر کھل گیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ زمانوں سے شروع سے ہی تھا،
मगर हमने उसे बदन के अंदर देखा मुकस्समा मरियम के जरिए से, आमीन। बदन पर वो जाहिर हुआ बदन के जरिया से, मगर है वो अब अजल से खुदा का बेटा, आमीन। इसलिए तो मुकाशों किताब में लिखा है वो अजल से जिबा किया हुआ बढ़ रहा है, ये अजल से है खुदा का बेटा। मगर जिस्म मरियम से लिया। याद रखिए, अगर मरियम से पैदा होता तो यूसुफ का बेटा कहलाता, जिस्मानी होता। वो खुदा से पैदा हुआ, खुदा का बेटा है, हालेलुया। मरियम से जिस्म लिया उसने। मरियम से क्या लिया? जिस्म लिया। मैंने बताया वो भाइयों, अगर मरियम से पैदा होता तो फिर यूसुफ का बेटा कहलाता, इंसान होता, दुनियादार होता, मगर वो तो खुदा से पैदा हुआ। लिखा रूह कुदस के कुदरत से पैदा हुआ, हालेलुया। खुदा से पैदा हुआ, अज़ल से था। खुदा से जब पैदा हुआ तो फिर लिखा है उसका बेटा कहलाया, आमीन। मरियम से जिस्म लिया और खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर लिखा है बेटे में से नजर आया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जरा हालेलुया। ये भेद छुपा हुआ था, आमीन। तो ये भेद खुलते हैं भाइयों जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं। लिखा है ना फरिश्तों को पता था, ना नबियों को पता था, ना काहिनों को पता था, किसी इंसान पर यह भेद का नहीं पता था, मगर लिखा है नेहनामा के अंदर ये भेद खुल गया, हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि ये भेद अज़ल से था, खुदा के अंदर पिन्हा था, छुपा हुआ था, और एकदम में अपीयर हो गया, जाहिर हो गया, आमीन। जमानों के शुरू से जमानों के आखिर तक। इसलिए तो खुदा का बंदा यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना की जिन पढ़िए पहले बाब के अंदर, पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? इब्तिदा के अंदर कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था, आमीन। लिखा सब चीजें इसी के वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है उसके बगैर नहीं पैदा हुआ, आमीन। उसी ने बनाया, आमीन। उसी से बना, कलमे से बनी चीजें, और वो कलमा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, हालेलुया। खुदा ने दुनिया के अंदर अगर कोई चीज बनाई तो अपना बेटा बनाया, हालेलुया। कुछ नहीं बनाया उसने, खुदा ने, उसने अपना बेटा बनाया, और बेटे ने कलमे ने लिखा सब कुछ दुनिया में बना दिया, आसमानों को बना दिया। खुदा लिखा, खुदा कहता गया और कलमा बनाता चला गया, खुदा का बेटा बनाता चला गया। आसमान बनना शुरू हो गए, जमीन बन गए, लिखा है कि पहाड़ बन गए, हवाएं, बादल, हर चीज, कायनात की हर चीज बनना शुरू हो गया, हालेलुया। ये बेटे ने बनाई है, ये कलमा है। लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। लिखा है कलाम से, लिखा हर चीज बनी, कोई चीज उसके बगैर नहीं बनी, हालेलुया। ये मसीह ने बनाई, ये हर चीज क्राइस्ट ने बनाई, और अपने लिए बनाई उसने, आमीन, ताकि हर चीज उसकी इबादत कर सके। फरिश्तों को उसने बनाया ताकि फरिश्ते उसकी इबादत करें। इसलिए मसीह की हम इबादत करते हैं, यीशु मसीह खुदा के बेटे की इबादत करते हैं, क्योंकि वो खुद खुदा ही, लिखा है उसने जिस्म ले लिया, इसलिए हम उसे कहते हैं इब्ने आदम। तो गैर कौमों के अंदर आप जाएं तो आप गैर कौमों की किताबों के अंदर वो ये तालीम लेते हैं, वो कहते हैं कि खुदा ने शैतान को कहा कि आदम को जब बनाया तो आदम को कहा कि, यानी शैतान को कहा कि आदम को सजदा कर। और भाई आदम को सजदा करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने जब जिस्म लिया, इब्ने आदम दुनिया में आया, तो खुदा ने कहा शैतान को अब क्राइस्ट को सजदा कर, तो उसने नहीं किया। तो क्राइस्ट तो सब कुछ बनाने वाला, क्राइस्ट ने फिर भाइयों उसे फेंक दिया गंदगी की तरह, आमीन, क्योंकि उसने उसे सजदा नहीं किया क्राइस्ट को। तो फिर क्या, जब आजमाइश करने लगा तो क्राइस्ट से क्या कहने लगा दोबारा कि ये शान शौकत सारी मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे घिर कर सजदा कर। यीशु मसीह ने भाग जा, ये कायनात तो मैंने बनाई है, मेरी है। तो लिखा है वो शैतान भाग गया, क्योंकि कायनात तो वही बनाने वाला कलमा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है, हालेलुया। उसने, उसके कहने से सारी चीजें बनी, तो उसने बनाई। यीशु मसीह ने कहा मैंने बनाई, ये तो मेरी है, तू क्या मामा लगना इस बात। लिखा ऐसे भगाया, और लिखा फरिश्ता, और वो शैतान जो था वो क्या हो गया, भाग गया, क्योंकि ये कलमे ने बनाई है, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कायनात बनाई है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप देखिए उस दौर का जो रोम का बादशाह था ना, उसने क्राइस्ट से क्या कहा, पकड़ा हुआ था जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया हुआ, तो कहने लगा कि मुझे ये इख्तियार है, अथॉरिटी, पावर है। यीशु मसीह से कहने लगा तुझे छोड़ दूं। यीशु मसीह ने कहा तुझे छोड़ने का क्या बात तूने की है।
یہ اختیار تو تجھے اوپر سے میں نے تجھے دیا ہے. ہاللیلویا. تیرا مجھ پر کیا اختیار ہے؟ یہ کرائسٹ نے کہا. آمین. کیونکہ وہ خود خدا ہے، وہ تو کائنات کا بنانے والا، وہ تو بادشاہیاں دنیا کو دیتا ہے. روم کے بادشاہ سے کہا یہ بادشاہی تو میں نے تجھے دی ہے، یہ اختیار، اتھارٹی، پاور، بادشاہیاں تو میں نے تجھے دی ہیں. او بھائی تیرا مجھ پر کیا اختیار ہے؟ ہاللیلویا. تو اس کا منہ بند ہو گیا. اس لیے بادشاہی تجھے دی ہے تاکہ میں اس روم کی حکومت کے اندر پیدا ہوں. آمین. پھر مر جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں. ہاللیلویا. تو وہ مر کر جی اٹھا. اس لیے بادشاہیوں، یہ ساری دنیا کی بادشاہیں یہ خدا نے دی ہیں، خدا نے بنائی، خدا کے بیٹے نے بنائی ہیں. تو تاکہ یہ بادشاہ جو ہے خداوند کی عبادت کر سکے، یسوع مسیح کو سجدہ کر سکے. تو اگر سجدے نہیں کرتی تو پھر خدا ان حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. خدا کا بیٹا. ہاللیلویا. خدا کا بیٹا جلد آنے والا ہے. اور میں نے بتایا ابتدا انتہا ہے، وہ بھائی شروع سے تھا. ظاہر جب ہوا تو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تو پھر جسم لیا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. خدا انسین نظر نہیں آتا. اس کا بیٹا بھی انسین نظر نہیں آتا مگر جسم میں ظاہر ہوا ہے. ہاللیلویا. جسم مریم سے لیا تو پھر خدا نظر آیا. اس لیے خدا کے کلام لکھا، یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور جس نے باپ کو ابراہیم کو کہا، جس نے باپ کو دیکھا اس نے بیٹے کو دیکھ لیا. باپ ابراہیم نے کہا مجھے، اس نے بھی خدا کو دیکھا. تو جب اس نے خدا کو دیکھ لیا، اس کا مطلب پرانے نامہ کے اندر کوئی خدا کو دیکھ لیتا تو وہ بیٹے کو دیکھ لیتا. ہاللیلویا. کیونکہ بیٹا ازل سے. اور نئے نامہ کے اندر شاگردوں نے یہ اظہار کیا، شاگردوں نے کہا یسوع مسیح ہمیں باپ سے ملا دے، باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو ہی دیکھ لیا. تو نے وہی خدا کو دیکھ لیا ہے. آمین. خدا تو ازل سے ہے. اور اس دور کی حکومت کے اندر جو اسکالر تھے، بڑے عالم جو تھے، سنیے آخری بات کروں گا، عالم اسکالر جو تھے اس دور کے اندر وہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ الفا امیگا میں بنی ہے. الفا امیگا یعنی کائنات کا جو وجود ہے وہ الفا امیگا کے اندر ہی ہے. الفا امیگا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ الفابیٹک ہے، جیسے اردو کے الف ہوتا ہے اور پھر اس کا آخری یہ ہے. اسی طرح اس لینگویج کے اندر عبرانی اور یونانی زبان کا، عبرانی کے اندر الفا اور یونانی کے اندر آخری لفظ الفا امیگا، یہ دو لفظ ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات ان لفظوں کے اندر بنی ہے. تو پھر یسوع مسیح نے کہا الفا اومیگا میں ہوں. ہاللیلویا. بھائی کائنات اگر ان لفظوں میں بنی ہے تو پھر میں ہی الفا اومیگا، میں نے بنائی ہے یہ کائنات. ہاللیلویا. آئیے ذرا خداوند کے جلال کی ضرورت پڑے گی. یہ کرائسٹ ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام بولیے خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا. اور لکھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی بھی چیز اس کے بغیر نہیں بنی. ہاللیلویا. ہر چیز کرائسٹ نے بنائی ہے، اسی کے لیے ہے تاکہ اسی کی حمد کی جائے. فرشتوں کو بنایا تو فرشتے اس لیے بنائیں گے تاکہ وہ کرائسٹ کی بات کریں. اور لکھا ہے جب یسوع مسیح پیدا ہوا چرنی میں، لکھا فرشتوں کی ٹولیاں آسمانوں سے آ کر اسے سجدہ کرنے لگی. ہاللیلویا. کیونکہ وہ ازل سے ابد تک الفا اومیگا ہے، زمانوں کے شروع سے خدا کا بیٹا. یہ بھید خدا کے اندر پنہا تھا، لیکن مسیح دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا. ہاللیلویا. پھر یسوع مسیح نے آ کر اپنے شاگردوں پر بھی بھید کھولے. اور پھر جب تعلیم دینے لگا، تفسیروں میں باتیں کرنے لگا، اور لکھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنے لگی. اور بے شمار لوگ تھے جن کو سمجھ نہیں آتی تھی. یسوع مسیح نے کہا کہ ان کے کان بند ہیں، یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ سخت ہو گئے ہیں. جو خدا کے کلام کو نہیں عزت دیتے، سننا نہیں چاہتے، بھاگتے ہیں کلام کو سننے سے، تو پھر خدا نے پھر ان کو اسی گندی عقل کے حوالے کر دیتا ہے. خدا کے بائبل میں لکھا ہے تاکہ یہ گندی حرکتیں ہی کرتا رہے. جو کلام سے پیار نہیں کرے گا، پھر لکھا ہے خدا گندگی کی طرف، شیطان کو جیسے پھینکا گندگی کی طرف، اس شخص کو بھی پھینک دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے. وہ کلام سے ڈرتے ہی رہتا ہے، بھاگتے ہی رہتا ہے، کلام کو سننا نہیں پسند کرتا. آپ دیکھیے اتنا بڑا علاقہ ہے مگر کوئی کلام کو سننے نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خطرناک حالت ہے. آنے والے دنوں کے اندر کال پڑنے والا ہے کلام کا. کلام کو ڈھونڈے گی دنیا، اب تو نہیں سنتی، پھر تلاش کرے گی نہیں ملے گا، پھر ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، آگ میں جلتے چلے جائیں گے. لہذا خداوند کے بیٹے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وہ ازل سے ابد تک لکھا ازل سے ذبح کی ہو بڑھ رہا ہے. ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. ہاللیلویا. جب ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں بھی ازلی بنا دیتا ہے. اس کی بادشاہی میں ہم بھی ازلی ہو جائیں گے. ہاللیلویا. لہذا خدا کے بیٹے کی یہ بھید ہم پر کھلا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم مسیح کے بارے میں جان جائیں.
اور یہ بھید مسٹری جو تھی, بھید چھپا ہوا تھا, ریولیشن تھا, یہ اوپن ہو گیا, خدا نے کر دیا یہاں پر. ہاللیلویا. جیسا ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کے تعلق سے علم حاصل کریں, مسیح کے تعلق سے سیکھیں. اور یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام ہے. آمین. یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نا, یہ کلام ہے, خدا کا بیٹا ہی ہے. آمین. اس سے محبت کیجیے, اس سے پڑھیے, نوش کیجیے. پڑھ نہیں سکتے سنیے, سنیے سے پیار کیجیے. اس میں زندگی ہے, اور کسی چیز میں زندگی نہیں ہے. اس کے وسیلہ سے بھائی عالم بنے ہیں. کوئی اسے ہی نہ پڑھے, اسے ہی نہ عزت دے, تو پھر وہ اس کا حال کیا ہوگا آپ دیکھیں. اس سے لکھا ہے میرے لوگ کم معرفت کی وجہ سے, یعنی عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. عدم معرفت کہتے ہیں کلام سے انہوں نے محبت ہی نہیں کی. اسرائیل نے, انہوں نے پشت پیچھے پھینک دیا. خدا نے پھر ذلیل و خوار کیا پوری دنیا کے اندر. آج تک ذلیل و خوار ہوئے ہیں. 1947 میں بنی اسرائیل دوبارہ بحال ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد, کوئی خدا سے پیار نہیں کرے گا, کلام کی عزت نہیں کرے گا, خدا اسے بربادی کی طرف 70 سال اسیری کے اندر چلیں گے, غلامی کے اندر بھیج دے گا, گناہ کے اندر چلا جائے گا, شیطان کے حوالے کر دے گا. شیطان پھر اسے برباد کر دیتا ہے. لہذا خدا نے ہمیں زندگی دی, کلام کے گہرے بھید ہم پر کھول دیے. یہ بھید مسٹری, چھپا ہوا گہرا بھید تھا, یہ پوشیدہ خزانہ تھا جو ہم پر کھل گیا. ہاللیلویا. جیسے لوگ جو ہوتے ہیں سمندروں میں سے خزانے ڈھونڈتے ہیں, یہ خزانہ ہی ہے, کلام میں سے ہمیں مل گیا ہے. وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کلمہ خدا. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں کہ بند کریں.